یہ بات ہے سن 2016 کی کہ جب اسٹونیا کے ڈاکٹرز ایک پیشنٹ کے برین کا چیک اپ کر رہے تھے، تبھی انہوں نے ایک ایسی چیز نوٹس کی جو آج سے پہلے کسی بھی میڈیکل سائنس نے نہیں کی تھی۔ اس پیشنٹ کے دماغ میں ایک بیماری تھی جس کے لیے ان کے برین کی ایکٹیویٹی کو ڈاکٹرز نے EEG کے ذریعے ریکارڈ کر رہے تھے۔ یہ تھا تو ڈاکٹرز کے لیے ایک روٹین کا چیک اپ، یعنی وہ نارمل پیشنٹ کا چیک اپ کر رہے تھے جیسا کہ روٹین میں کیا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹرز کو بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اس ٹیسٹ کے دوران کچھ بھی ہونے والا ہے جو میڈیکل سائنس کو ہلا کر رکھ دے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ ٹیسٹ سٹارٹ کیے ہوئے چند ہی منٹس گزرے تھے کہ پیشنٹ کو اچانک سے ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ساتھ ہی موت بھی واقع ہو گئی۔ یہ حادثہ ڈاکٹرز کی زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ کوئی بھی پیشنٹ برین سکیننگ کے بیچ میں ہی دم توڑ گیا ہو۔ ڈاکٹرز کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ پیشنٹ کے دماغ میں موت کے وقت جو کچھ بھی چل رہا ہوگا وہ اس سکیننگ ٹیسٹ میں بھی ریکارڈ ہو چکا ہوگا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ پیشنٹ نے موت سے پہلے اور اس کے بعد بھی جو کچھ وہ سوچ رہا تھا وہ سب کچھ اس ٹیسٹ میں ریکارڈ ہو چکا تھا۔ دی جیوگرافی کی ویڈیوز میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ ناظرین، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ناظرین، اس برین سکیننگ میں مرنے والے ایک کینیڈین نیشنل تھے جن کو ایپیلیپسی نام کی ایک بیماری تھی۔ اس بیماری میں انسان کو بیٹے بیٹے دورے پڑنے لگ جاتے ہیں، اور اس لیے ڈاکٹرز پیشنٹ کے برین ویو کو مانیٹر کرنے کے لیے EEG پرفارم کر رہے تھے، یعنی الیکٹرو انسیفالوگرام۔ یہ ٹیسٹ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں برین میں چلنے والی الیکٹریکل ایکٹیویٹی کو مانیٹر کیا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ کے لیے پیشنٹ کے سر پر 1 درجن سے بھی زائد الیکٹروڈز کو لگایا جاتا ہے جو برین سیل سے پروڈیوس ہونے والے الیکٹریکل چارجز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اب اس ٹیسٹ سے ڈاکٹرز کو کیسے معلوم پڑتا ہے کہ اس وقت پیشنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا؟ یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے برین کی ایکٹیویٹی کا کانسیپٹ سمجھ لیں۔ انسان کے دماغ میں 100 ارب سے بھی زیادہ نیورونز پائے جاتے ہیں۔ یہ نیورونز ہمارے نروس سسٹم کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے جن کا کام ایک جگہ سے دوسری جگہ میسج پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ میسج ایک الیکٹریکل چارج ہوتا ہے جو برین کے ایک حصے کے نیورونز بھیجتے ہیں، اور دوسرے حصے کے نیورونز یہ الیکٹریکل چارج ریسیو کر کے اس میسج کو پروسیس کر کے آگے کسی بھی باڈی پارٹ کو ایکشن کرنے کے لیے پرفارم کرنے کا سگنل دیتے ہیں۔ برین میں ہر وقت اتنے زیادہ پروسیس ایک وقت میں ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں بے شمار الیکٹریکل چارجز ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتے رہتے ہیں۔ ان الیکٹریکل چارجز کو موو کرنے سے ویوز کا ایک پیٹرن بنتا ہے جن کو برین ویوز کہا جاتا ہے۔ برین ویوز کا یہ پیٹرن ہر ایک کام کے لیے الگ الگ ہوتا ہے جن کو میڈیکل سائنس نے الگ الگ نام بھی دے رکھے ہیں۔ ابھی تک میڈیکل سائنس صرف 5 قسم کی برین ویوز کو ہی پہچان سکتی ہیں جن کو گاما، بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا کے نام دیے گئے ہیں۔ الفا کا پیٹرن کچھ اس طرح ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی 8 سے 12 ہرٹز تک ہوتی ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں یہ ویوز 8 سے 12 مرتبہ تک بنتی ہیں۔ ہمارا برین یہ ویوز تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہمارا دماغ بالکل ریلیکس ہوتا ہے، یعنی جس وقت ہم صبح نیند سے اٹھتے ہیں، یا یہ الفا ویوز تب ہی پروڈیوس ہوتی ہیں جب ہم یوگا پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں بیٹا ویوز کے بارے میں۔ اس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کی فریکوینسی 12.5 سے لے کر 30 ہرٹز تک ہوتی ہے، اور یہ ویوز ہمارے کام کرتے وقت ہی پروڈیوس ہوتی ہیں۔ یہ ویوز انسان کے سوچنے یا کسی بھی کام میں کنسنٹریٹ کرنے کے وقت بھی پروڈیوس ہوتی ہیں۔ گاما ویوز کی فریکوینسی 25 سے لے کر 140 ہرٹز تک ہوتی ہیں، اور یہ ویوز سب سے زیادہ فریکوینسی والی ویوز ہوتی ہیں، اور یہ ویوز جب بھی ہم انتہائی کمپلیکس قسم کے کام کو حل کرنے میں ایکٹیو ہوتے ہیں تب یہ ویوز پروڈیوس ہوتی ہیں۔ ڈیلٹا ویوز فریکوینسی برین میں سب سے کم فریکوینسی ہوتی ہے، ان کی فریکوینسی صرف 0.5 سے 4 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ یہ ویوز ہمارے برین میں ڈیپ سلیپ میں پیدا ہوتی ہیں۔ ڈیلٹا ویوز ہماری باڈی میں گروتھ ہارمونز بھی پیدا کرتی ہیں۔ یہ ویوز زیادہ تر بچوں میں ہی پائی جاتی ہیں، اور انسان کے بڑے ہونے کے ساتھ ہی یہ ویوز بھی کم ہوتی جاتی ہیں۔ اور اب لاسٹ میں تھیٹا ویوز 4 سے 7 ہرٹز کی فریکوینسی پروڈیوس کرتی ہیں۔ یہ ویوز کسی بھی چیز کو میمورائز کرنے یا نیو سکلز یا ڈے ڈریمنگ کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ اب جب ہم برین ویوز کے بارے میں یہ سب جان چکے ہیں تو اب ہمیں اس برین پیشنٹ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ گاما ویوز کی فریکوینسی 25 سے 140 ہرٹز تک ہوتی ہیں، اور اسی رینج میں ایک اور رینج بھی ہوتی ہے جو 30 سے 100 ہرٹز پر ہوتی ہے، اور برین یہ خاص قسم کی فریکوینسی تب پروڈیوس کرتا ہے جب ہم اپنی میموری کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جب لائف کے خاص ایونٹس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہی ویوز اس وقت یہ کینیڈین پیشنٹ میں نوٹس کی گئی جو ویوز اس رینج میں آ رہی تھی جب انسان اپنی لائف کی میموریز کو ریکال کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹرز نے انسان کے برین میں ایکٹیویٹی کو مرتے وقت نوٹس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پوری طرح ان کو ریکارڈ نہیں کر پائے، حتیٰ کہ اس پیشنٹ کی موت کے
کافی منٹس کے بعد بھی ان کی اچھی بری یادیں شاید آئی تھی۔ ان ڈاکٹرز نے یہ اسٹڈی سن 2016 سے لے کر سن 2022 تک کرتے رہے اور پورے 5 سال کی ریسرچ کے بعد یہ ریزلٹ نکلا کہ مرتے وقت انسان اپنی لائف ایونٹ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ ڈاکٹرز اور ریسرچرز کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے، پر ڈاکٹرز نے ان تمام افراد سے بھی رابطہ کیا جو مرتے مرتے بچے تھے یا وہ پیشنٹ جن کو لاسٹ مومنٹ پر ہاسپٹل پہنچا کر ان کی جان بچا لی گئی تھی، اور ان تمام لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ اس وقت جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے پوری لائف کا فلیش بیک چل رہا ہو۔ یہ ریسرچ رپورٹ سن 2016 سے اب تک اسی لیے بھی نہیں سامنے آئی کیونکہ ڈاکٹر کسی دوسرے مرتے ہوئے انسان کے برین ویو کو اس کینیڈین پیشنٹ کے ساتھ میچ کرنا چاہتے تھے۔ اب چونکہ ان ڈاکٹرز کے پاس صرف اب تک ایک ہی انسان کا برین سکین ہے تو اسی لیے یہ بات بہت کنٹروورشل بھی ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ وہ پیشنٹ پہلے سے ایسی بیماری میں بھی مبتلا تھا کہ جس کے لیے وہ کافی ہیوی میڈیسنز بھی ساتھ میں لے رہا تھا، تو اسی لیے یہ میڈیسنز بھی برین ایکٹیویٹی کو الٹر کر سکتی ہیں جس کی وجہ سے ریزلٹ میں فرق پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ڈاکٹرز کی اس ریسرچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔